بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قابو میں رکھنا، آمدنی کم ہو تو خرچوں پر اور جانکاری نہ ہو تو لفظوں پر، ورنہ رسوائی ہی مقدر ہوگی۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ والدین کی دعاؤں سے بننے والا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ان کی خوشی مقصد بنا لیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ان پڑھ باحیا عورت ان عورتوں سے کئی بہتر ہے جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن حیا نہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو ہم رحمان کے بندے ہو کر کیوں حوصلہ چھوڑ دیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ بہت جلد متاثر ہو کر اعتماد کرنے کی عادت چھوڑ دیں، چاہے وہ جلدی میں کیا ہوا اعتماد آپ کی یقین کی حدوں کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جنہوں نے گھر بسانا ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سسرال کی غلطیاں، شوہر کی خامیاں اپنی ماں کو نہیں بتاتی، اور اگر بیٹیاں بتا بھی دیں تو سمجھدار مائیں سمجھا دیتی ہیں کہ بیٹی اپنی غلطیاں خود میاں بیوی بیٹھ کر سدھار لو۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے فرمانے پر دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کیا کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ جس کے غصے اور مزاج کا تمہیں خیال رکھنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کامیابی فوراً چاہتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر اس رشتے کی قدر کریں جو آج، ابھی اور اس وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ طلوع ہوتا دن ہو، کھانے کی کوئی مزیدار چیز ہو، کسی انسان سے آپ کا دلی لگاؤ ہو یا آپ کی زندگی ہو۔ ہر چیز کی قدر کریں
اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ناجائز جائیداد پر قبضہ کرنے والے افراد جنازہ لازمی پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے لے کر جا رہا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بحث کرنے سے بچیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے چند الفاظ سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہا تو وہ آپ کی لکھی کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سمجھے گا۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی سالہ سال پرانے اور ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں، بس سامنے والے کو آپ سے کام ہونا چاہیے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز ایسی طرح پڑھتا ہے جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال یہ ہیں: نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا، باجماعت نماز کے لیے چل کر مسجد جانا، دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا۔ جو شخص ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے وہ زندگی بھی خیر و عافیت میں گزارتا ہے، اسے موت بھی خیر و بھلائی میں آتی ہے، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آرزو کرو، وہ آرزو کرے گا اور آرزو کرے گا، تو اللہ اس سے پوچھے گا کیا تم نے آرزو کر لی؟ وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ پاک فرمائے گا تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تو نے خواہش اور تمنا کی، اور اس کے ساتھ اتنا ہی مزید بھی۔